کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے دوست ملک جمہوریہ فرانس کا ورکنگ وزٹ مکمل کر لیا ہے اور قطر اور فرانس کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کی مضبوطی پر زور دیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ لٹوانیا کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ شام کے شمالی اور ترکی کے جنوبی علاقوں میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد اپنے شامی اور ترک بھائیوں کی مدد کے لیے قطر کی انسانی کوششیں جاری ہیں۔ اور یورپی کمیشن کی صدر نے یوکرین کی جنگ کی وجہ سے روس کے خلاف پابندیوں کے 10ویں پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دوست ملک جمہوریہ فرانس کا ورکنگ وزٹ مکمل کر لیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے اپنے اس دورے میں جمہوریہ فرانس کے صدر جناب ایمانوئل ماکرون کے ساتھ دونوں ملکوں کے باہمی دوستانہ تعلقات و تعاون اور انہیں تمام تر شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد مسائل پر بات چیت کی۔ ان میں شام اور ترکی میں آنے والے زلزلے کے بعد بچاؤ کی بین الاقوامی کوششوں اور علاقائی و بین الاقوامی حالات سر فہرست رہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ریاست قطر اور فرانس کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کی مضبوطی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تعلقات مسلسل فروغ پا رہے ہیں۔ صاحب سمو امیر نے ٹویٹر پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ فرانس کے ساتھ ہمارے گہرے اسٹریٹجک تعلقات انہیں تمام تر شعبوں میں مزید بڑھانے کی ہماری مشترکہ خواہش کی بنا پر لگاتار فروغ پا رہے ہیں، جس میں ہمارے دونوں ملکوں کا مفاد ہے اور ہمارا دورہ فرانس اس کی بہترین دلیل ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ لٹوانیا کے صدر جناب گیٹاناس ناؤسیڈار کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ لٹوانیا کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ لٹوانیا کی وزیر اعظم محترمہ انگریڈا سیمونیٹا کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں رواں مہینے فروری کی 20 سے 25 تاریخ تک ہیرے جواہرات کی 19ویں دوحہ نمائش شروع ہو رہی ہے۔ یہ نمائش کانفرنسوں اور نمائشوں کے دوحہ سینٹر میں منعقد کی جائے گی اور اس میں 500 سے زیادہ ٹریڈ مارکس حصہ لے رہے ہیں۔ ہیرے جواہرات کی دوحہ نمائش قطر کے سالانہ ایجنڈے کی سب سے لمبی نمائش ہوتی ہے، جس کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ اس سال یہ نمائش 33,000 مربع میٹر رقبے پر منعقد کی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے قطر اور دنیا بھر سے نمائش میں حصہ لینے والے اپنے نئے ٹریڈ مارکس، محدود تعداد میں تیار کیے جانے والے خصوصی نمونے اور ایکسکلوسیو پیسز نمائش میں رکھ سکیں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے مشیر اور وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے بتایا ہے کہ شام کے شمالی اور ترکی کے جنوبی علاقوں میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد اپنے شامی اور ترک بھائیوں کی مدد کے لیے قطر کی انسانی کوششیں جاری ہیں، اور ان میں قطر،
ان 10 دنوں کے دوران 85 ملین ریال کی امداد متاثرین تک پہنچا چکا ہے، جبکہ قطر کی اب تک 17 پروازیں امدادی سامان لے کر ترکی اور شام جا چکی ہیں۔ اس زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد اب 41,900 سے تجاوز کر گئی ہے، اور زلزلے کو گزرے ہوئے 9 دن بعد ملبے تلے سے کسی کے زندہ باہر آ جانے کی امید تو نہیں ہے، لیکن اب بھی کئی علاقوں میں تلاش اور بچاؤ کا کام کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی زندہ ہو تو اس کی مدد کی جا سکے۔ البتہ کچھ علاقوں میں اب ملبے تلے سے لوگوں کی تلاش کا کام باضابطہ طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اس اثناء میں ترک، آذر اور ترک قبرص کے ٹی وی چینلز اور ریڈیو اسٹیشنز نے زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے عطیات جمع کرنے کی ایک بڑی مہم شروع کر دی ہے۔ ترک میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ ترک جمہوریہ کی تاریخ کی سب سے بڑی امدادی کیمپین ہے، جس کا عنوان رکھا گیا ہے ترکی ایک دل ہے، اور ترکی کے عوام اور ادارے سرکاری اور عوامی سطح پر بہت بھرپور انداز میں اس مہم میں حصہ لے رہے ہیں، اور اس میں آج شام تک $6 بلین سے زیادہ کی رقم جمع کی جا چکی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے مشیر اور وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے یوکرین کی جنگ کے بعد یورو ایشیا کے علاقے سے متعلق ایک تحقیقاتی سمپوزیم کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ قطر کے سیاسی تحقیقاتی مرکز نے اس سمپوزیم کا اہتمام کیا ہے۔ ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر روس یوکرین بحران کی ابتدا سے ہی تمام فریقوں سے اپیل کرتا آ رہا ہے کہ وہ ضبط و تحمل کا مظاہرہ کریں اور اس تنازع کو تعمیری بات چیت اور ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے حل کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ قطر ہمیشہ عالمی بحرانوں کو حل کرنے کی کوششوں میں پیش ہوتا ہے، جن میں فوڈ سیکورٹی کے بحران بھی شامل ہے، اور قطر ایک باوثوق عالمی شریک اور پارٹنر کی حیثیت سے اجتماعی منصوبوں اور کثیر فریقی بین الاقوامی عمل میں پوری گہرائی کے ساتھ شریک کار ہے، اور قطر اناج کی منتقلی کے لیے بحر اسود کے انیشیٹو کا خیر مقدم کرتا ہے۔ آسٹریلیا کے نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع جناب رچرڈ مالز سے آسٹریلیا کے لیے قطر کے سفیر جناب سعد بن عبداللہ آل محمود نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ قابض اسرائیلی فورسز نے شہر الخلیل میں کریات فور نامی یہودی بستی کے قریب شہید محمد الجعبری کے گھر کی عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا ہے۔ ملٹری انجینئرنگ اسپیشل یونٹ نے اس گھر پر چڑھائی کر کے اس کی بیرونی دیواریں گرا کر پوری عمارت میں دھماکہ خیز مواد نصب کر دیا تھا۔ قابض فورسز نے اس عمارت اور اس کے آس پاس کے گھروں کے تمام رہائشیوں کو ان کے گھروں سے نکال کر کھلے میدان میں منتقل ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ دراصل اسرائیلی انٹرنل انٹیلیجنس اتھارٹی کے سربراہ نے وہاں کے وزیر قومی سلامتی ایتمار بن غفیر کو متنبع کیا ہے کہ القدس کے بارے میں اس کی پالیسی امن و امان کو دھماکہ خیزی میں تبدیل کر دے گی۔ ادھر یہودی آباد کاروں نے آج پھر سخت حفاظتی انتظامات میں آ کر مسجد اقصی پر چڑھائی کی ہے، اور قابض فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں گرفتاریوں کی مہم تیز تر کرتے ہوئے آج 20 سے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ آج غصے میں بپھرے ہوئے بہت سے لبنانیوں نے کئی بینکوں کی عمارتوں کے سامنے کے حصے توڑ دیے، بینکوں کی کئی عمارتوں کو نظر آتش کر دیا اور دارالحکومت بیروت میں جگہ جگہ ٹائروں کو آگ لگا دی۔ کئی سڑکیں بھی بند کر دی گئی ہیں۔ وہ اس بات پر احتجاج کر رہے ہیں کہ وہ بینکوں سے اپنی ہی رقوم نہیں نکال سکتے اور ملک کی اقتصادی حالت تباہ کر دی گئی ہے۔
جبکہ لبنانی لیرے کی قیمت یا قیمت خرید گرتے گرتے اب 80,000 لیرہ فی ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے دوست ملک جمہوریہ فرانس کا ورکنگ وزٹ مکمل کر لیا ہے اور قطر اور فرانس کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کی مضبوطی پر زور دیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ لٹوینیا کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اور شام کے شمالی اور ترکی کے جنوبی علاقوں میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد اپنے شامی اور ترک بھائیوں کی مدد کے لیے قطر کی انسانی کوششیں جاری ہیں۔ اور یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون ڈیر لائن نے یوکرین کی جنگ کی وجہ سے روس کے خلاف پابندیوں کے 10ویں پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر ہشام البلوچی اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔